بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے انسٹرومنٹل لرننگ۔ انسٹرومنٹل لرننگ کو اوپیرنٹ لرننگ بھی کہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ایئر بایولوجی کا ایک ٹاپک ہے۔ A type of learning in which behavior is strengthened, weakened by consequences۔ یعنی انسٹرومنٹل لرننگ میں ایسی لرننگ ہوتی ہے کہ جب کوئی ریوارڈ ہمیں مل جائے تو اس ریوارڈ کی وجہ سے ہماری بیہیویئر میں چینج اکر ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ یا جب ہمیں پنشمنٹ مل جاتی ہے کسی جاندار کو تو اس پنشمنٹ کی وجہ سے اس کی بیہیویئر میں کمی آتی ہے اور وہ اس بیہیویئر کو چھوڑ جاتا ہے اور وہ ویک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بیہیویئر میں اسٹرینتھ اکر ہونا یا کمزوری یا کمی آنا یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کانسیکوینسز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کانسیکوینسز وہی ہوتے ہیں جو کہ جب ریوارڈ ملتا ہے یا سزا ملتا ہے، یہ ریوارڈ اور سزا یہ کانسیکوینسز ہیں، اور ان کانسیکوینسز یا ان نتیجوں کی وجہ سے بیہیویئر میں ماڈیفیکیشن آتی ہے، کبھی نگیٹیو ہوتی ہے اور کبھی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیکھنا یہ انسٹرومنٹل لرننگ کہلاتا ہے یا اوپیرنٹ لرننگ بھی کہلاتا ہے۔ It was studied by psychologist B.F. Skinner۔ سائیکالوجسٹ بی ایف اسکینر اور تارنڈائک نے اس انسٹرومنٹل لرننگ کو ڈسکس کیا تھا، اسٹڈی کیا تھا۔ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر دا آرگینزم لرنس ٹو پرفارم بیہیویئر اینڈ اچیو ریوارڈ۔ یہ اسٹرینتھن والی بات ہے کہ جب کوئی آرگینزم ٹرائل اور ایرر کرتا ہے، بار بار ٹرائی کرتا ہے، اس سے غلطیاں مسٹیکس بھی ہوتے ہیں، لیکن آخر وہ جان جاتا ہے کہ جب وہ یہ بیہیویئر پرفارم کرے تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ تو یہ کام اور بات جب اس کے سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ ریوارڈ حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور ایک مختصر وقت میں وہ اپنا بیہیویئر شو کر کے ریوارڈ حاصل کرتا ہے۔ These learning behaviors operate on the environment so-called operant learning۔ ان بیہیویئرس کو اوپیرنٹ لرننگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں انوائرمنٹ میں، یہ چلتے ہیں انوائرمنٹ میں، یعنی انوائرمنٹ سے کسی آرگینزم کو ریوارڈ ملتا ہے یا پنشمنٹ ملتی ہے، لہٰذا ان کو اوپیرنٹ لرننگ بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ یہ جو بیہیویئر ہوتی ہے کبھی یہ اسٹرینتھن ہوتی ہے، کبھی ویکن ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہاں دو سٹیپس میں آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ری انفورسمنٹ انکریزز فریکوینسی آف بیہیویئر۔ یعنی ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے، جو سٹیمولس ہوتا ہے اور وہ سٹیمولس گڈ کانسیکوینسز ہو، یعنی ایک اچھی چیز ہو، یعنی کھانے کی اگر کوئی چیز ہو تو اس کی وجہ سے بیہیویئر کی جو فریکوینسی ہے اس میں انکریز آتی ہے اور اس کو گڈ کانسیکوینسز کہتے ہیں یا پازیٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر اس کا اپوزٹ ہے پنشمنٹ ڈیکریزز فریکوینسی آف بیہیویئر۔ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو سزا دینا ہوتا ہے یا کوئی غلط چیز دینا ہوتا ہے یا الیکٹرک کرنٹ سے شاک دینا ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور پھر آرگینزم یہ لرن کرتا ہے، سیکھ جاتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچائے، تو یہ نیگیٹو فیڈ بیک ہوتے ہیں اور بیہیویئر کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ کم ہو کر وہ چھوڑ جاتا ہے، زیرو پر آ جاتا ہے۔ کچھ ایگزامپلز ہیں۔ In a Skinner box, a rat learns to press a lever for a reward۔ ایک اسکینر باکس میں جب بی ایف اسکینر نے ایک ریٹ کو بند کیا تو اس باکس میں ایک لیور بھی لگا ہوا تھا، تو کافی ٹائم اس اسکینر باکس میں ہو گیا اور پھر ریٹ نے اس لیور کو ایکسیڈنٹلی کھول لیا۔ کھولنے کے بعد اس کو ایک ریوارڈ، ایک پیلٹ یا فوڈ کا ایک ٹکڑا اس کو مل گیا۔ تو اس پروسیس کو ریپیٹ کرنے کے بعد وہ ریٹ سیکھ جاتا ہے، لرن کرتا ہے کہ اس لیور کو کھول کے اس کو ایک فوڈ کا ٹکڑا ملتا ہے، لہٰذا وہ یہ سیکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو اسکینر باکس میں بند کرتے ہیں
تو فوراً ہی بغیر ٹائم ضائع کیے وہ لیور کو کھول کے اس کو کھانا ملتا ہے. لہٰذا یہ کام اس کو ایک ریوارڈ کی شکل میں اس کا بیہیویئر موڈیفائی ہو کر وہ لرن کرتا ہے، اور اس کو انسٹرومنٹل لرننگ یا آپیرنٹ لرننگ کہتے ہیں. یہ تو گڈ کانسیکوینسز ہیں. اب اگر دوسری طرف آپ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ لیور جو ہے اس میں شاک ہو، بجلی کا کرنٹ لگا ہوا ہو، تو جیسے ہی یہ ریٹ اس لیور کے ساتھ ٹچ ہوگی اس کو کرنٹ لگے گی، اور جب بار بار یہ کرنٹ اس کو لگے تو پھر وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچائے گی. لہٰذا وہ بھی لرن کرے گی، سیکھ جائے گی کہ یہاں پر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. لہٰذا یہ اس کی جو فریکوینسی ہے لیور کی طرف جانے کی وہ کم سے کم ہو جائے گی، اور وہ لیور سے اپنے آپ کو بچائے گی. سیکنڈ نمبر ہے A teacher praises a student for his obtained marks which increases frequency of behavior hard work. یعنی ایک ٹیچر ہے اور اس نے ایک اسٹوڈنٹ کی کافی تعریف کی کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس اسٹوڈنٹ کی جو کام کی فریکوینسی ہے اس میں مزید انکریز آئے گی، اور وہ اپنا ہارڈ ورک یا محنت جاری رکھے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محنت کرے گا. تو یہ ایک پازیٹیو یا گڈ کانسیکوینسز ہے یا پازیٹیو فیڈ بیک ہے. اوکے، تھینک یو.